السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں اور جب میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں کامیابیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو سلامت رکھے۔ کمنٹ ضرور کیا کریں، جب میں آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھتا ہوں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی محبت رکھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ محبت رکھتے ہیں، میں بھی آپ لوگوں سے محبت رکھتا ہوں۔ جو لوگ مجھ سے ملاقات کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے مجھ سے مل کر انہیں خوشی ہوتی ہے تو اسی طرح سے آپ لوگوں سے ملنے کی خواہش اور آپ لوگوں سے ملنے کی خوشی مجھے بھی ہوتی ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے اب سوالات کے جوابات دینا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پہلا سوال آخرت کی فکر، اس پہ رکھ لیتے ہیں موبائل۔ یہ جو موبائل کا کور ہے یہ میں نے لیا تھا، لیکن اس کور کو لینے کے بعد ویسے میری ایک عادت ہے کہ میں موبائل بغیر کور کے یوز کرنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ موبائل پر کور لگانے کے بعد موبائل بہت زیادہ ہیوی سا ہو جاتا ہے۔ مجھے سلم موبائل اور ہلکے موبائل بہت پسند ہے، تو لیکن کیا ہوا کہ یہ موبائل ایک تو بہت مہنگا ہے، تقریباً یہ موبائل ہے 1,20,000 روپے کا یہ موبائل ہے S22 الٹرا، اور یہ مجھے لینا ہی اسی پرپس سے تھا یہ والا فون، کیونکہ میں ویڈیوز میں مجھے بنانی ہوتی ہیں، پھر کب کہاں مجھے بولنے کا موقع پڑ جائے تو کیمرہ کہاں لے کے میں چلوں گا، تو یہ موبائل میرا سارے کام کرتا ہے۔ اب یہ موبائل جب میں نے لے لیا، اس کو بھی میں نے بغیر کور کے یوز کیا، اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یہ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ ویسے موبائل میرے ہاتھ سے گرتا نہیں ہے، ایک مرتبہ یہ گر گیا، تو جب یہ گرا تو اس پہ بہت بڑا ڈینٹ آ گیا۔ وہ شکر ہے کہ موبائل چٹکا نہیں، تو میں نے پھر اس پر کور لگایا۔ اب اس کا اوریجنل کور، وہ بھی اللہ رحم فرمائے کہ کمپنیاں کتنی چیزیں مہنگی کرتی چلی جا رہی ہیں، پھر دنیا بھر کے ٹیکس ویکس، اللہ رحم فرمائے۔ اب یہ کور لے لیا، لیکن یہاں یہ سیٹ نہیں ہوتا۔ یہ وہی ہے جو ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے گفٹ کیا تھا، امریکہ کی رہنے والی ہیں وہ، انہوں نے وہیں سے یہ آرڈر کیا تھا، انڈیا سے ہی آرڈر کروایا تھا، یہ میرے پاس آیا تھا جب سے یہ چل ہی رہا ہے۔ چلیے صاحب، آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں۔ آخرت کی فکر یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب، آپ ہمیشہ بولتے ہیں شارٹ کلپ بنا کر سٹیٹس لگائیں، میرا ماننا ہے کہ آپ کوئی واٹس ایپ گروپ بنا دیں اور اسی میں سینڈ کر دیں آپ شارٹ کلپ۔ مفتی صاحب کا بھی، مفتی آصف صاحب کا بھی ایسا گروپ ہے، اور مسئلے مسائل کا گروپ ہے۔ اصل میں دیکھیے، کوئی چیز اگر لوگ کم ہوں تو اس کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب لوگ زیادہ ہوں تو مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب میں کوئی بھی گروپ بناؤں گا تو اس میں لوگ اتنے آ جاتے ہیں، اتنے ایڈ ہو جاتے ہیں، پھر اس کو مینیج کر پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کوئی گروپ بنا بھی دیا تو لوگ اس میں اتنے ایڈ ہو جائیں گے، پھر پرسنل وہ میسیج کریں گے تو وہ سب نیچے اوپر ہو جاتا ہے، تو وہ مینٹین نہیں ہو پاتا۔ پھر میں اتنا ٹائم واٹس ایپ کو نہیں دے پاتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزوں سے میں دور ہوں، تو گروپ وغیرہ میرا بنانا بڑا مشکل ہے۔ یوٹیوب اللہ کرے کوئی ایسا فیچر دے دے جس میں کوئی گروپ بنانے کا آپشن آ جائے تو انشاءاللہ بنا لیا جائے گا۔ گروپ دیکھے گا کون؟ بنانا تو آسان ہے۔ حبیب شاہ ایچ بی یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میرا نام حبیب شاہ ہے، میں ضلع شاہ جہاں پور کے گاؤں سوا نگر میں رہتا ہوں، میں آپ کا ایپیسوڈ 1 سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو اولڈ از گولڈ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ یہ تو ماشاءاللہ اولڈ از گولڈ ہے، اولڈ از گولڈ کی انشاءاللہ یہاں ٹرافی ملے گی۔ آپ کا ایپیسوڈ 1 سے دیکھ رہا ہوں، میرا کچھ سوالات ہیں محرم کے مہینے سے ریلیٹڈ، امید ہے کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب ڈیٹیل میں دیں گے۔ نمبر 1، ہمارے گاؤں میں تعزیہ داری منائی جاتی ہے، تعزیے سے منت مانگی جاتی ہے، تعزیے پر شربت، ملیدے پر فاتحہ دی جاتی ہے، اور جگہ جگہ پر حسین کے نام پر لنگر ہوتا ہے، اور ہر گھر پر ہر حلیم بنتا ہے جو حسین کے نام سے کھلایا جاتا ہے، اور 7 تاریخ کو بچوں کو حسین کے نام کا فقیر بنایا جاتا ہے۔ یہ سب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اصل میں یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ کسی سے بھی محبت ہوتی ہے تو اس کے طریقوں کو فالو کیا جاتا ہے، کسی سے بھی محبت ہوتی ہے تو وہ جس سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے، کسی سے بھی جب محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز کو اپنا لیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن چیزوں سے محبت فرمایا کرتے تھے ان چیزوں کو اپنا لیا جائے۔
اب یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو ایجوکیشن ان کو دینا ضروری ہوگی. ایجوکیشن کے بغیر آپ یہ کہتے رہو یہ غلط یہ غلط یہ غلط، تو وہ کہے گا آپ ہی غلط ہو. وہ غلط اس کو فیل کب ہوگا؟ وہ غلط اس کو فیل تب ہوگا جب اس کو ایجوکیشن حاصل ہوگی. آپ کتنے ہی کہتے رہو کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے کیا غلط ہے، تو وہ بولے گا بھائی میں کب سے اس چیز کو کرتا چلا آ رہا ہوں، آپ ہی غلط ہو. اس کو آپ صحیح غلط کی تمیز سکھا دو، اس کو آپ صحیح غلط کا فرق بتا دو، اس کو آپ صحیح غلط کی پہچان سکھا دو، وہ خود کہے گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنے گاؤں میں محنت کرنی ہوگی. میں کہہ دوں بدعت ہے، جائز نہیں ہے، خرافات ہے، تو فتنہ فساد پھیلے گا آپ کے گاؤں کے اندر. اسی لیے محنت کیجئے، ایجوکیشن کی محنت کیجئے، دین کی ایجوکیشن، دنیا کی ایجوکیشن. تو پھر ان کو پہچان ہو جائے گی. جب پہچان ہو جائے گی تو آپ کو پھر بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آصف شیخ کہتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، اگر ہم سفر میں غلطی سے پوری نماز پڑھ لیں تو کیا اسے لوٹانا نہیں ہوگی؟ اگر آپ نے غلطی سے پوری نماز پڑھ لی تو کوئی بات ہی، نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، قصر افضل ہے. اگر کسی نے پوری نماز پڑھ لی، 4 رکعت والی نماز میں قصر ہوتی ہے، 3 میں نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ نے 4 رکعت قصر پڑھ لی تھی، آپ کو 2 رکعت، آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، نماز آپ کی ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسما سلیم کہہ رہی ہیں میرا ایک اور کویسچن ہے کہ جو کارٹونز میں پرنسز دکھائی جاتی ہیں جیسے فروزن کے جیسے، مجھے نہیں معلوم، کپڑے پہننا کیا ٹھیک ہے؟ اس میں مشابہت کا گناہ تو نہیں ہوگا جبکہ اس میں پردے کا اہتمام کیا جائے؟ کوئی بھی ڈریس اگر ایسی ہے جس میں پردے کا اہتمام ہے نا، پوری باڈی آپ کی کور ہو رہی ہے، باریک کپڑا نہیں ہے، تو نو پرابلم، آپ وہ پہن سکتے ہیں. مذہبی لباس کسی دوسرے کا وہ پہننا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسما سلیم، ارے ان کے 2 سوال لے لیے گئے. میں نے آٹا گوندنے کے بعد ہاتھ دھو کر وضو کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے ہاتھ میں دیکھا کہ کچھ آٹے کے ٹکڑے میرے ہاتھ میں چپکے ہوئے تھے اور میری نماز ہو گئی، کیا مجھے قضا کرنی چاہیے؟ اسی وقت آپ نے آٹا گوندھا اور آٹا گوندنے کے بعد آپ ہاتھ دھو کے نماز پڑھنے چلی گئیں اور آپ نے نماز پڑھ لی، تو وہ جو آٹا ہوتا ہے وہ گیلا ہوتا ہے، گیلا آٹا تھا، فوراً ابھی ایک دم سوکھا نہیں تھا، تو وہ پانی کو جانے سے نہیں روکتا، نماز آپ کی ہو جائے گی. وہ آٹا جیسے آپ نے آٹا گوندا پھر کئی گھنٹے کے بعد آپ نے نماز پڑھی تو وہ آٹا جم گیا تھا، اتنا موٹا جم گیا تھا کہ پانی کو روک دے، تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ دوبارہ نماز پڑھ لو، ورنہ آپ کی نماز ہو گئی. جیسے کہ آپ نے لکھا ہے کہ آٹا گوندنے کے بعد فوراً آپ نماز پڑھنے چلی گئیں. ٹھیک ہے. آٹا اگر ہاتھ پہ لگا ہوا ہے اور موٹی پرت جم گئی ہے اور سوکھ گیا ہے وہ، تو ظاہر ہے پھر وہ پانی نہیں جائے گا نیچے، اور جب پانی نہیں جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں چھٹا لو. ٹھیک ہے. یوسف شاہ یہ پوچھتے ہیں خواب میں کنواری بیٹی کی شادی دیکھنا کیسا ہے؟ خوشیاں ملنا، اچھی چیزوں کا ملنا، یہ اس کی تعبیر یہی ہے. ایم ڈی سیف البے، چچیری خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے پلیز؟ جی، چچیری خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ کوئی حرمت والا رشتہ آپ کا ان سے نہ ہو، وہ رضائی بہن آپ کی نہ ہو، ہے نا، تو چچیری خالہ سے نکاح ہو سکتا ہے. شاہ رخ منصوری کہتے ہیں حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نماز میں بہت گندے خیالات آتے ہیں، اتنے گندے کہ بتا نہیں سکتا. دیکھیے گندے خیالات اگر آتے ہیں تو آپ ان گندے خیالات کی طرف جائیں نہ، مائنڈ کو نہ جانے دیں، بلکہ جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس طرف اپنا مائنڈ رکھیں. آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، کوشش کریں گے، کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو دھیرے دھیرے یہ چیز کم ہوتی چلی جائے گی. جو آپ نماز میں پڑھیں اس طرف، جیسے آپ نے اب پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے میں نے الحمد پڑھا، میں نے للہ پڑھا، میں نے رب العالمین پڑھا، تو پھر یہ چیز کم ہو جائے گی. محمد ارشد کہہ رہے ہیں کیا گھر بنوا کے چھوڑ دیا جائے تو اس گھر میں جنات رہنے لگتے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، گھر بنوا کے آپ چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کو ضرورت پڑے تب اس میں آپ رہنے جاؤ. محمد ارشد کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیاں کالا شلوار پہن سکتی ہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کالے ہیں تو کالے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. ارے بھائی میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بتائیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ قرآن کے ورق سفید ہوتے ہیں تو آپ سفید کپڑا بھی پہننا بند کر دیجئے، کالی سفید چیزیں کھانا بند کر دیجئے، ہے نا، پھر تو بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی، ہے نا. حضور علیہ السلام کالے کپڑے کو پسند فرماتے تھے. گنبد خضرہ ہرا ہے تو آپ ہرا
ہری چیزیں بھی استعمال کرنا بند کر دیجئے، پھر تو کچھ نہ کچھ کلر کہیں نہ کہیں ٹچ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، آپ کہاں قرآن کے جو لفظ لکھے ہوئے ہیں کالے، وہ تو آپ ریڈ سے بھی لکھ سکتے ہو، کالے سے نارمل لکھے ہوتے ہیں، ورنہ آپ ریڈ سے بھی لکھ سکتے ہو، ریڈ سے اور دوسرے کلر سے بھی آپ لکھ سکتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نو پرابلم، کوئی بھی کلر کا کپڑا خواتین پہن سکتی ہیں۔ زیڈ آر بیسٹ ڈگ، میرا نام ضیاء الحق ہے، میں دہلی سے ہوں، کیا تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں منہ زبانی نہیں آتی ہوں تو کیا دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر پڑھی تھی یہ آیت۔ دیکھیے، تہجد کی نماز آپ جیسے پڑھی جاتی ہے ویسی پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے سنا، کس نے آپ کو بتایا، تو ان سے کوئی ریفرنس لے کر مجھے بھیجیں، ورنہ تہجد کی نماز نارمل آپ پڑھیں۔ یہ 10 آیتیں منہ زبانی نہیں آتی ہوں، تہجد سے پہلے پڑھنے کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، تو نو پرابلم، بس آپ تہجد کی نماز پڑھیے، اور جس نے آپ کو بتایا ان سے آپ ریفرنس لیجئے۔ فوزیہ شارق پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے، اگر باڈی کے کسی بھی حصے میں پمپلز ہیں اور اس کو ہم پھوڑ دیتے ہیں تو اس میں سے جو پانی یا بلڈ نکلتا ہے تو کیا ہم ناپاک ہو جاتے ہیں؟ پلیز بتا دیجئے۔ دیکھیے، ناپاک والے نہیں ہوں گے کہ آپ کو غسل کرنا پڑے، اگر پھوڑے میں سے پانی نکلا اور پانی نکل کر بہہ گیا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سلام الدین ہاشمی کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب پلیز اس سنڈے ریپلائی ضرور کریں، کیا بکروں سے بریڈنگ کرانا اور اس کے لیے پیسہ لینا اور وہ پیسہ کھانا جائز ہے؟ بریڈنگ کرانا اور اس پر پیسہ لینا یہ جائز نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اسی لیے بریڈنگ کا پیسہ جو آدمی لیتا ہے وہ یہ پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ فرحہ خان، بھائی آپ سے ملاقات کرنا کیسا ہے، کیسے مل سکتے ہیں؟ آپ فیروز آباد تشریف لائیے، فیروز آباد میں پورا ایڈریس آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس ایڈریس پر آ کر آپ آئیے، پہلے سے اطلاع کر دیجئے میل پر یا 7417810799 پر، میں انشاءاللہ ملاقات کر لوں گا۔ بینا اینڈ چٹی گیمنگ، کیا آم کھانے سے غریبی آتی ہے؟ ارے بھائی، پھر تو میں وہی کہوں گا نا، مارو مجھے مارو، وہ خوب چلتا ہے نا، مارو مجھے مارو، کیا کروں میں بھائی، کیا کروں؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو چلی چلائی ہیں، اللہ جانے کہاں سے چلتی ہیں، کون چلاتا ہے۔ آم ایک پھل ہے، جتنے بھی پھل ہیں وہ آپ جب چاہو، جیسے چاہو، جتنے چاہو کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ غریبی آتی ہے برے کاموں سے، آم کھانا کوئی برا کام نہیں ہے، چوری کے آم نہیں ہونا چاہیے بس۔ کلثوم، مفتی صاحب آپ اتنے اچھے سے سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ، آپ اتنے اچھے سے سمجھتی ہیں ماشاءاللہ۔ انتظار احمد کہہ رہے ہیں، قربانی کے بکرے کی سری پائے گھر میں پکانا چاہیے یا کسی کو دے دینا چاہیے؟ بکرے کا، قربانی کا جو بکرا ہوتا ہے نا، اس کا پورا گوشت، چاہے وہ سری پائے ہوں، چاہے وہ گوشت ہو، کلیجی ہو، کچھ بھی ہو، سب آپ کا ہے، آپ اس میں سے جو چاہو دو، جو چاہے رکھو، سارا چاہو تو سارا رکھ لو، سب آپ کا ہے۔ تو بکری کے سری پائے آپ کے اپنے، جو مرضی ہے آپ کی، آپ اس چیز کے مالک ہو، سارے کے سارے کے، آپ سارا دے دو، سارا رکھ لو، کچھ دے دو، کچھ رکھ لو، جو چاہو جو دو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہو کہ یہ دینا ہے اور یہ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اور سوالات لے لیں؟ چلے بس آج کے لیے اتنے ہی سوالات رہنے دیں، کیونکہ کوئی میرا انتظار دیکھ رہا ہے، مجھے ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے جانا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، میرے لیے دعا کریں اور سبھی کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔